یوم آزادی ہم نے تو منا لیا، 15 اگست بڑے تو اس کو احتشام کے ساتھ پورے ملک میں منایا گیا، مسلمانوں نے بھی منایا، مگر مسلمانوں کو اپنی تاریخ یاد ہے۔ مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے کس قدر خون بہایا، آزادی کے اصل ہیرو کون ہیں یہ ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کی آزادی میں کس قدر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا یہاں پر مغل حکمراں تھے، اس زمانے میں انگریزوں نے تجارت کی اجازت لے کر یہاں تجارت شروع کی، اور تجارت میں اس قدر وہ ترقی کر گئے کہ ہندوستان کے مال کو وہ انگلینڈ بھیجنے لگا، اور ہندوستان کا سارا مال انگلینڈ بھیج دیا۔ انڈیا کمزور ہو گیا، آپ کا بھارت کمزور ہو گیا، مسلمان ہندو ایک دوسرے کو آپس میں لڑائی کرایا اور دوسرے کو کمزور کیا، اور اپنا پیر انگریز اس قدر یہاں جما لیا کہ وہ یہاں کا حاکم بن گیا، سارے لوگوں کو غلامی کے زنجیروں میں جکڑ لیا، سب لوگ اس کے غلام ہو گئے۔ اب انگریز جو کہتا انڈیا کے لوگ وہی کرتے، کیا پہننا ہے اس کا فیصلہ انگریز کرتا، کیا کھانا ہے اس کا فیصلہ انگریز کرتا۔ اس طرح سے مسلمانوں کو، انڈیا کے شہری کو، یہاں کے لوگوں کو لگا کہ ہم یہاں کے ہیں، ہم یہاں کے شہری ہیں، ہم یہاں کے باشندے ہیں، یہ میرا وطن ہے، مگر ہم تو غلامی کے زنجیروں میں جکڑ دیے گئے ہیں، ہم تو مغلوب ہو گئے، کوئی ہم پر غالب ہو گیا۔ 1857 میں علامہ فضل حق خیرآبادی نے جہاد کا فتویٰ جاری کیا، اور ادھر ادھر جاری نہیں کیا، دہلی کے جامع مسجد میں جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد ایک شاندار تقریر فرمائی، اور تقریر کرنے کے بعد انہوں نے علماء کرام کے درمیان ایک استفتاء رکھا، پھر باضابطہ فتویٰ لکھا اور جاری کیا، اور اس میں مفتی صدر الدین آزردہ، مولانا فیض اللہ بدایونی، مبارک حسین رامپوری وغیرہ نے باضابطہ دستخط ثبت فرمائے، اور جب انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری ہوا تو پورے بھارت میں کھلبلی مچ گئی، انگریزوں کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اب ہم بچنے نہیں جا رہے ہیں، مگر پھر بھی انگریزوں کی مکاری عیاری مشہور ہے، انہیں بڑے بڑے لوگوں کو زر، پیسے، روپیے کے ذریعے خریدا، اپنا بنایا، اور وہ جو تحریک چلی تھی، وہ مشن چلا تھا، اس کو وقتی طور پر انہوں نے کچل دیا، مگر انگریز ابھی بھی جان رہے تھے کہ مسلمانوں کے دلوں میں جو جنگ کے جذبے بیدار ہو گئے ہیں اس کا مٹنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ علامہ فضل حق خیرآبادی کو قید کر دیا گیا، آپ کے رفقا مفتی کفایت علی کافی کو قید کر دیا گیا، اور بھی آپ کے جو احبا تھے، دوست احباب تھے، قید کیا گیا۔ علامہ فضل حق خیرآبادی کو انڈمان میں 3 برس تک قید با مشقت میں رکھا، اور پھر آپ کو وہیں پر پھانسی دی گئی، اور اس طرح سے آپ نے شہادت کا جام نوش کیا۔ یہ تحریک چلتی رہی حتیٰ کہ 15 اگست 1947 میں ہمارا دیش آزاد ہو گیا، مکمل آزاد ہو گیا، بے شمار لوگوں کے خون بہے، بے شمار لوگوں نے
شہادت کا جام نوش کیا۔ آپ کو معلوم ہوگا ٹیپو سلطان، معلوم ہوگا جواہر لال نہرو، مولانا آزاد، یہ سب لوگ وہ ہیں جنہوں نے آزادی میں کلیدی کردار اختیار کیا، اہم رول اختیار کیا، اہم رول نبھایا، تب جا کر کے ہمارا ملک آزاد ہوا، ہمارا انڈیا آزاد ہوا، ہم نے آزادی حاصل کر لی، اور اس طرح آزاد ہو گئے کہ کیا پہننا ہے یہ ہم خود فیصلہ کریں گے، کیا کھانا ہے یہ کوئی دوسرا نہیں، وہ ہم خود فیصلہ کریں گے۔ دیش آزاد ہوا، انگریزوں کے زنجیروں میں جو جکڑا گیا تھا وہ زنجیر کھل گئے، سب لوگوں نے آزادی حاصل کی۔ آج ہم آزادی کے موقع پر ترنگا لہراتے ہیں، جھنڈا پھہراتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، مگر آپ کو معلوم ہے کہ ہم مسلمانوں نے اس آزادی میں کس قدر پیش رہے، کس قدر ہمارے آبا و اجداد کے خون بہائے گئے، خون بہے۔ آپ دہلی جائیے، انڈیا گیٹ پر سارے شہداء کا نام لکھا ہوا ہے، جس میں تقریباً 95,300 اسما درج ہیں۔ اتنے مسلمان شہید ہوئے، اتنے غیر مسلمان شہید ہوئے، اتنے سکھ شہید ہوئے، اتنے عیسائی شہید ہوئے، سارے لوگوں کا اس میں رول تھا، جس میں الحمدللہ 61,000 کچھ لوگ 61,000 کچھ مسلمانوں نے شہادت کا جام نوش کیا۔ یعنی یہ بباغ دہل اور علانیہ طور پر کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں نے آزادی میں 60% حصہ لیا، 60% شہید ہوئے۔ مگر آج ہماری تاریخ بھلا دی گئی، آج ہمارے لوگوں کا نام مٹا دیا گیا، آج ہمارے لوگوں کی تاریخیں فراموش کر دی گئی۔ ارے غیر فراموش کر دیا کوئی تعجب نہیں ہے، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو فراموش کر دیا، یہ تعجب ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے عالمیہ ہے۔ اس لیے آپ جھنڈا پھہرائیں تو اپنے آبا و اجداد کو یاد کریں۔ یہ آزادی حاصل ہو گئی، مگر ابھی بھی 15 اگست 1947 میں آزادی تو مل گئی، مگر ابھی بھی مکمل ہم آزاد نہیں تھے، بےایمانہ آزاد نہیں تھے، کہ ابھی قانون اور ضابطہ انگریزوں ہی کا چل رہا تھا، ہمارے پاس سویدھان نہیں تھا۔ الحمدللہ 1950 میں ہمارے پاس باضابطہ ایک قانون، ایک دستور، ایک سویدھان بھی ہمیں حاصل ہو گیا، اور اس طرح سے 26 جنوری 1950 کو ہم مکمل آزاد ہو گئے، قانون ضابطہ ہمارے پاس آ گیا، وزیر اعظم چننے کا ہمیں پاور اور اختیار مل گیا، ہم اپنا ایم ایل اے چنیں گے، ہم اپنا بدھائک چنیں گے، ہمیں ووٹ کا حق حاصل ہوا، ہم اپنا وزیر اعظم کا انتخاب کریں گے، یہ ہمیں ملا۔ اور الحمدللہ انڈیا، بھارت دیش میں ہر مکتب فکر کے لوگوں کو کھلی آزادی کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہوا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا ہے، سب کے لیے یکساں اور برابر قانون اور ضابطہ بنا، ہر مسلک، ہر مذہب کے لوگوں کو جینے کا پورا حق دیا گیا۔ اور الحمدللہ ہمارے بھارت، جس دیش میں ہم رہتے ہیں، اس کی مٹی سے ہمیں محبت ہے، اس کی فضا ہوا سے ہم کو محبت ہے، اور یہ ملک دنیا جہان میں ایک مثال ہے، کائنات میں ایک مثال ہے، پوری دنیا میں آپ جائیں کوئی ایسا ملک نہیں ملے گا جیسا ہمارا بھارت دیش ہے۔ کسی ملک میں گرمی ہے تو گرمی ہی گرمی ہے، ٹھنڈی ہے تو ٹھنڈی ہی ٹھنڈی ہے، مگر یہاں کچھ علاقے میں ٹھنڈی زیادہ ہے تو کچھ علاقے میں گرمی زیادہ ہے، کہیں اعتدال ہے، ہر قسم کے گل، ہر قسم کے پھول یہاں ملیں گے،
ہر قسم کے لوگ یہاں ملیں گے, ہر قسم کی مٹی یہاں ملے گی. پہاڑی علاقہ ہمارے ہندوستان میں ملیں گے, جنگلی علاقہ ہمارے ہندوستان میں ملیں گے, سمندری علاقہ ہمارے ہندوستان میں ملیں گے, ندیاں ہمارے ہندوستان میں ملیں گے. یہاں کی فضا, یہاں کے آب و ہوا الحمدللہ آپ کو خوشگوار ملیں گے. تو میں کہنا یہ چاہوں گا کہ ہمیں اپنی تاریخ کو بھلانا نہیں چاہیے, ہمیں اپنی تاریخ یاد کرنی چاہیے, اور ہمیں اپنے بزرگوں کی قربانی کو بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے. چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, شیئر کیجئے. بہت بہت شکریہ.